السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں ایک نئے سال سے نوازا ہے، ایک نئے سال میں داخل کیا ہے۔ اور وہ نیا سال کیا ہے؟ یعنی اسلامی کیلنڈر کا نیا سال، یا اسلامی ہجری کیلنڈر کا نیا سال، اور اس کا پہلا مہینہ جو محرم الحرام کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی نیا چاند طلوع ہوتا، نیا مہینہ شروع ہوتا، تو آپ دعا کیا کرتے تھے۔ کس کس کو دعا آتی ہے؟ الحمدللہ۔ جس کو نہیں آتی وہ بھی سیکھ لے، کیونکہ دعا ہر حال میں فائدہ دیتی ہے۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ، تو اس چاند کو ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام والا بنا دے۔ یعنی اس مہینے میں جو ہم داخل ہو رہے ہیں، تو اس نئے چاند کے طلوع کے ساتھ، یا نئے مہینے کے آغاز پر، یا نئے سال کے آغاز پر ہمیں کیا کچھ نصیب ہو؟ امن، پیس، ایمان، سلامتی، اسلام۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ ربی و ربک اللہ، اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ کیونکہ بہت سے لوگ چاند کو بھی خدا مانتے ہیں، لیکن اسلام نے کیا بتایا کہ خدا ایک ہے، رب ایک ہے، اللہ ایک ہے، معبود ایک ہے، اور باقی سارے اس کے عابد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے، ہلال رشد و خیر، ہلال رشد و خیر۔ رشد یعنی ہدایت، اور خیر یعنی بھلائی، یعنی ہدایت اور بھلائی والا چاند ہوئیے۔ تو ہم بھی اس مہینے کے آغاز پر اپنے لیے یہی دعا مانگتے ہیں، اور نئے سال کے آغاز پر بھی یہی دعا مانگتے ہیں کہ یا رب، تو ہمیں اس سال میں امن، ایمان، سلامتی، اسلام، رشد، خیر نصیب فرما۔ ہم اپنے لیے بھی یہی مانگتے ہیں اور باقی سب کے لیے بھی۔ لہٰذا اس موقع پر اگر ہم اس مسنون دعا کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کریں، یا جب بھی کوئی نیا مہینہ شروع ہو یا نیا سال شروع ہو، تو اس میں دوسروں کو بھی اس دعا کی یاد دہانی کرا دیں، تو نہ یہ بدعت ہے اور نہ ہی یہ غیر مسنون عمل، بلکہ سراسر مسنون عمل ہے کہ ہم اپنے کاموں کا آغاز اللہ کے نام اور دعا مانگتے ہوئے کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، ہر موقع پر دعا مانگا کرتے تھے۔ کان یذکر اللہ فی کل احیانہ۔ اور یہ بھی ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ وہ دنوں اور مہینوں کو پھیر پھیر کر لاتا رہتا ہے۔ سال کا آغاز ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ 12 مہینے ختم ہوتے ہیں، اختتام ہوتا ہے، پھر نیا سال آ جاتا ہے۔ اور کسی بھی نئی چیز کی آمد پر انسان کے اندر ایک نیا جذبہ، ولولہ، تازگی اور اچھے کاموں کی طرف رجحان کا ایک موقع ہوتا ہے، یا اس کے اندر اچھا کام کرنے کے لیے ایک جذبہ ابھرتا ہے۔ یہ بالکل ایک نیچرل، قدرتی سی فیلنگ ہوتی ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے تو مختلف مہینوں میں ہمارے لیے نیکی کے مختلف مواقع مہیا کیے۔ مثلا رمضان میں ہم نے روزے رکھے، ذوالحج میں حج کیا، اور پھر اس کے بعد نیا سال شروع ہوا